السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بلوچستان میں ایک دردناک ایک ہولناک انسیڈنٹ پیش آیا جس پہ اللہ سے بات کریں گے کہ ایک گلناز نام کی ایک خاتون ہے جن کی طرف سے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو میسج پیغام آیا ہوا تھا گزشتہ دنوں، جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے بلوچستان کے کوئی وڈیرا ہے، ان کا وہ نام لیتی ہے، انہوں نے ان کو ایک اپنے سب جیل میں رکھا ہے، قید کیا ہے، اور ان کے حوالے سے آج یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج یہ اطلاعات آ گئی، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ریکور ہو گئی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ان کے بچوں کے ساتھ۔ اسی عورت کو کسی بارکھان جو بلوچستان کے جو بلوچستان کے صوبے میں ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں کا یہ علاقے کے رہنے والے، تو اس کا ایک سائٹ کے ساتھ یہ بلوچستان کا جو پنجاب کے ساتھ یہ ڈسٹرکٹ لگتا ہے، اس کا دوسرا جو سائٹ ہے وہ ڈیرہ بگٹی کے ساتھ لگتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے 35 اضلاع میں ابھی بھی اکثریت علاقے ایسے ہیں جہاں پر وڈیرے جاگیرداروں اور سرداروں کی حکومت ہے، وہ کسی ایسے جو ہے نا کسی نہ کسی بائی لوگوں کی مدد سے وہ ہمیشہ حکومت میں آتے، اور یہ سردار اور وڈیروں کے سب جیلوں میں انسانوں کے ظلم بربریت کی انتہا ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے نا انسانیت کا قتل عام کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف بلوچستان کا حالات نہیں ہے، بلوچستان کے علاوہ سندھ کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے اندر جہاں پہ بھی سرداروں اور وڈیروں کا نظام ہے، ان لوگوں نے حکومت جو عام انسان کی زندگی کو عجیب رنگ کر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں جب بھی آپ کبھی ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہو یا کسی ایسی لوگوں کے خلاف آپریشن یا ان کو کرش کرنے کی بات کرتے ہو، تو یہاں کچھ جمہوریت پسند اور جمہوریت کے نام کے اوپر کچھ جو ایجنٹ یا ٹاؤٹ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں شروع کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جو ہے اس طرح سرداروں کے خلاف آپریشن کرنے سے یا ان کو کچلنے سے، ایسے جاگیرداروں اور سرداروں کو ان کو ملیہ میٹ کرنے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے۔ اگر جب ان لوگوں کے خلاف آپریشن ہو جاتی، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جتنے بھی وڈیرے اور سردار ہیں، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، یہ بائی لوگوں کی اما کے اوپر یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں۔ ان کی نہ کوئی ووٹ بینک ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو ڈرا کر اسمبلیوں میں آتے ہیں، اور اسمبلیوں کے اندر یہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے آج تک اپنے علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں کیا۔ وہاں پر کوئی نوجوان یا کوئی یوتھ یا سوسائٹی کے اندر کوئی کم دور کم دست طبقہ جب کسی ایشو کے حوالے سے بات کر لیتا ہے، تو وہ اس کو مار کر یا اس کو قتل کر کے کسی طریقے سے اس کو وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے، یا اس کو اغوا کر کے کسی اور ادارے کا نام دیا جاتا ہے۔ سم ٹائم یہ لوگ خود اٹھاتے ہیں، کبھی اداروں کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں اور مار کر ان کی لاشیں بگاڑی جاتی ہے۔ آج کے اس واقعے میں اس عورت کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس آدمی کا نام دیا گیا، اس کے نام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے سب جیل میں یہ عورت رہی ہے، تو حکومت کی طرف سے، اور عوام تو ہے بے حس ہے، حکومت بھی اس سے بڑی بے حس، حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب لاش آتی ہے تو اس کے بعد لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس پہ جب مسئلہ ہونے سے پہلے ہم پرو ایکٹیو کوئی کام کریں۔ یہ عورت کی جو واقعہ ہے، عورت نے جس آدمی کے اوپر الزام لگایا، اس کے حوالے سے یہ درست اس لیے بھی یہ بات ہے کہ ان قبائلی علاقوں میں یا پشتون ٹرائب کے اندر یا اس طرح کے جو قبائلی جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں پہ جو قرآن پاک کو جب بھی کوئی بندہ ہاتھ میں لے کر کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو معافی دی جاتی ہے، یعنی وہ بات بڑی اتھینٹک ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے گزشتہ کچھ ٹائم پہلے ایک سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا ویڈیو آیا، اس کے باوجود کسی قسم کی ان کی سپورٹ نہیں کی گئی۔ آج ان کا قتل ہوا، اب اس کے بعد سٹرائک ہوں گے، کچھ نیشنلسٹ بھی میدان میں آئیں گے، جو نام نہاد نیشنلسٹ جو وقت آنے کے اوپر کسی اور کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں کسی اور کے نام کے اوپر اپنا مارکیٹنگ شروع کریں گے، پھر اس کے نام کے اوپر وہاں کے سردار وڈیروں اور ڈکیتوں کے خلاف بولنے کے بجائے وہ پھر کہیں گے کہ جو فلانا ذمہ دار ہے، انہوں نے یہ کیا۔ بھائی ہم مانتے ہیں کہ فوجیوں کی بھی بہت سارے غلطیاں ہیں، ان لوگوں کی مسائل ہے، لیکن آپ کے جو وڈیرے اور جاگیردار اور سرمایہ دار جو آپ کے نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر جو اسلام آباد میں بلوچستان ہاؤس میں عیاشیاں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد کے بڑے بڑے محلات کے اندر جو ہے وہاں پوش علاقوں میں جنہوں نے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ سارے ڈکیت آپ کے علاقے سے ہیں، یہ سارے ڈکیت اصل مسائل کی جڑ ہیں۔ آپ اپنے ان ڈکیتوں کو، یہ جاگیرداروں وڈیروں سرمایہ داروں، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، چاہے وہ سندھ کا ہے، چاہے وہ KP کا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہے، چاہے وہ کشمیر کا ہے، ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو جب تک ملیہ مات نہیں کی جائے، ان کو جب تک نیست و نابود نہیں کیا جاتا ہے، ان کی پاور کو جب تک ختم نہیں کی جاتی، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے آپ سینکڑوں ایسے واقع ہوں گے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں تقریباً
7-8 اضلاع ایسے ہیں جہاں میں قانون نافذ ہے، اس کے علاوہ باقی سارے اضلاع ایسے ہیں جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، ٹرائبل سسٹم ہے۔ یہ وڈیرے اور جاگیرداروں کے حکم کے اوپر لوگوں کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے۔ یہی وڈیرے اور جاگیردار ہی پورے ہندوستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی یوتھ جو ہے وہ کسی اور کو گالیاں دینے کے بجائے پہلے ان لوگوں کے کان پکڑی کروا کر ان کو ٹھیک کروائیں تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آج اس واقعے سے پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ اس سے پوری انسانیت کے اندر جو ہے نا، اس انسانیت کے لیے یعنی کہ اتنی گھناؤنی اور اس قسم کی کوئی آپ مثال نہیں دے سکتے، اس طرح کے کسی کے خون کر کے اس کو کہیں مار کر پھینکنا۔ اور یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ شروع دن سے ہو رہا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ وہ انوالو ہیں جو آپ کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔